رات کی خاموشی میں بس ہوا کی سرسراہٹ تھی، اور وہ کنواں جس کے اندر ایک معصوم چہرہ اللہ کے نام پر بھروسہ کیے بیٹھا تھا۔ یہ حضرت یوسف تھے، ایک ایسا دل جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ یوسف نے کنویں کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے، میں اکیلا نہیں تو میرے ساتھ ہے۔ سورج طلوع ہوا اور اسی بیابان میں ایک قافلہ آ نکلا۔ اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، قافلے والے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، یہاں ایک کنواں ہے، شاید پانی مل جائے۔ قافلے والے نے رسی نیچے ڈالی، مگر جیسے ہی ڈول اوپر آیا، پانی نہیں، ایک بچہ اوپر آیا، نورانی چہرہ، آنکھوں میں سکون اور دل میں عزم۔ قافلے والا حیران رہ گیا، سبحان اللہ، یہ تو کوئی خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے کا سردار بولا، شاید کوئی غلام بھاگ آیا ہے، ہم اسے لے چلیں گے، بازار میں بیچ دیں گے۔ یوسف خاموش کھڑے رہے، دل میں بس یہی سوچ تھی، میرے رب کا فیصلہ یہی تھا، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے۔ قافلہ چل پڑا، دھوپ ریت اور دور تک پھیلا ہوا صحرا۔ یوسف کے قدم ریت پر پڑ رہے تھے، مگر ان کے دل میں یقین تھا، اللہ انہیں ایک منزل پر ضرور پہنچائے گا۔ دن گزرا اور قافلہ مصر کے بازار پہنچا۔ بازار میں شور، لوگ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ۔ قافلے والے نے کہا، یہ لڑکا بہت حسین ہے، ہم اسے کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں، آقا فوراً سودا ہو جائے۔ یوں حضرت یوسف کو چند دراموہے کی عوض بیچ دیا گیا، ایک غلام کی طرح، مگر حقیقت میں وہ غلام نہیں، اللہ کا منتخب بندہ تھے۔ خریدار تھا مصر کا عزیز، یعنی بادشاہ کا وزیر، جو اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اذن مصر نے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف ایک اجنبی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ کنویں سے محل تک کا سفر صرف چند لمحوں کا نہیں، بلکہ تقدیر کے لکھے کا آغاز تھا۔ یوسف کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اب ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں آزمائشیں، فریب اور عشق سب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے۔ یوسف سیریز حصہ 4، محل کی آزمائش۔